صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، فرش مسجد پر گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ابن ماجہ شریف یہ حدیث آپ نے سنی. پسینہ اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. یہ معتکفین کے لیے ضروری ہے. یہیں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اگر یہ رال ان کے گر کر، تو یہ نہیں کہ آپ ثواب کمانے آئے اور کچھ اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. مسجد کو ان چیزوں سے بچانا ہے، گندگیوں سے، بدبوؤں سے، ایسی چیزوں سے جو اگرچہ پاک ہوتی ہیں. رال پاک ہے جو یہ منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگوں کو گھن تو آئے گی نا. اگر کوئی تھوکے گا تو ہمیں گھن تو آئے گی نا. یار تھوک بھلے صاف ستھرا ہے، جھاگ ہے، کوئی اس میں ایسی بلغم بھی نہیں ہے، لیکن گھن آئے گی. بلغم بھی پاک ہوتا ہے تو مگر گھن تو آئے گی نا. کراہیت آئے گی، دل خراب ہوگا. بلکہ یہ میری باتیں سن کر بھی کسی کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار اب ٹاپک چینج کرے تو اچھا ہے. یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، ایسی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ آپ کو اپنے پسینے اور رال سے مسجد کی دریوں، کارپیٹ، چٹائیوں، فرش وغیرہ کو بچانا ہے. اپنی چادر، یا بکتی ہوں گی چادریں تو چادریں خرید لیں. چٹائی بھی مطلب یہ کہ پہلے تو ہم ترغیب دیتے چٹائیاں لاتے تھے بھائی، پھر ہم نے منع کر دیا. چٹائیوں سے تنکے گرتے ہیں اور ان تنکے جو ہے مسجد میں ان سے کوڑا کرکٹ کچرا ہوتا ہے، پھر صاف کس نے کرنا ہے. تو ایسی چٹائی جو پلاسٹک کی غالباً اس سے نہیں جڑتے. بالفرض اگر کوئی پلاسٹک کی چٹائی بچھاتا ہے تو اس میں مجھے تو حرج نہیں لگتا ہے نا، اس کے نہیں گرتے نا، اس سے بھی گرتے. اچھا نہیں، اگر پلاسٹک کی چٹائی سے بھی جھڑتے ہیں تو وہ بھی نہیں بچھائیں گے. تو اپنی چادر ٹھیک ہے، چادر سے بھی اگر ایسی ہے کہ دھاگے جڑتے ہیں تو دھاگے اٹھا کر جیب میں ڈال دیں، کر کے اڑا کر مسجد کی فضا میں اس کو نہ چھوڑے، جیب میں ڈال دیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب، پیج نمبر 222. اعلیٰ وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت و نعت یا باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگاتے اور نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، یہ جیسے میں حاضر ہوا تو ایک تعداد جو تھی وہ کھڑی ہو گئی، کچھ یہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیٹھے تھے، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو آتے رہتے ہیں مدنی مذاکروں وغیرہ میں، اور چند بار میں سمجھا چکا ہوں کہ کھڑا نہیں ہونا ہے. تو یہ میری اطاعت کرتے ہیں. اللہ ان کو مطلب اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندہ رکھے، اور اطاعت میں موت مدینے میں شہادت کی صورت میں عنایت فرمائے. دل خوش ہو جاتا ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں اس کے ان کے لیے. اچھا، یہ بات آپ کو لگے یار تو لوگ تو چاہتے ہیں ہمارا احترام ہو، نعرے لگے، لوگ کھڑے ہو جائیں، اور مطلب لیکن اب میں اب کیا آپ کو عرض کروں، میں اپنا گناہ گار آدمی ہوں.
میں اس کا جو سائڈ افیکٹ دیکھتا ہوں، یہ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا مسجد میں خاص کر، یا جہاں مجمع کثیر ہو، تو کیا یہ آگے آتے ہیں، جب کوئی آیا جس سے محبت ہوتی ہے تو کھڑے تو ہوتے ہیں احترام کے لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یوں دیکھیں اس کو. اب وہ آگے بڑھے، اب ہجوم زیادہ ہے، اب بھائی وہ دیکھ لیا جی بھر گیا، اب بیٹھنا، اب بیٹھے کہاں، اب مرے، ادھر رش ادھر رش پیچھے رش، اب کیا کریں؟ تو اب کیا کرتے ہیں پھر، اس کو دھکا مارا، اس کو لات سے دھکیلا، اور یوں پھنس کر کے پھنس گئے بیچ میں. اگر زیادہ مطلب تڑی یا ایسے ہے خوراٹ ٹائپ کا ہے، تھوڑا گھٹنا ہٹا اپنا، چلے اپنا ہی ہاتھ کیوں رکھا ہے، ہٹا، پھر یہ پھیل کے بیٹھ گئے. اور جو بیچارے پہلے سے شرافت سے بیٹھے ہوئے، ان کو بیٹھنا تنگ کر دیا. یہ ہوتا ہوگا طرح طرح کے معاملہ، کیونکہ ان میں بیٹھنا ہے، یا کسی کے رانڈ پر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کسی کے پاؤں کے پنجے پر دھمک کر کے بیٹھ گئے، اور بیچارہ اپنا آپ کو ریکویسٹ کر کے اپنا پاؤں سہلا رہا ہے. کیونکہ اب بعض اوقات بندہ بھی تو بھاری بھرکم ہوتا ہے نا، تو یوں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آگے بڑھیں گے تو یہ سارے اس کے سائڈ افیکٹ، اور اس سے زیادہ سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں دل آزاری وغیرہ کی صورت ہوگی. پھر آپ کو اس کا حل کیا، شرافت کے ساتھ اباؤٹ ٹرن کرے، جہاں سے راستہ ملے پیچھے جا کر بیٹھ جائیں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. ورنہ واقعی ہے کہ دل آزاری کی صورتیں آپ اور ایذاء مسلم کی صورت کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ ہمیشہ کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، کہیں بھی اس طرح کی گیدرنگ ہو، رش ہو، تو یہ خیال رکھنا ہے، کھڑا نہیں ہونا ہے. کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، سمجھدار آدمی نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے، پھر بھی دوسرے اگر آپ کے ساتھ جام ہو جائیں گے، اب وہ اگر زوراور ہو تو وہ جلدی بیٹھ جائیں گے، آپ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اب لٹ کے. اب آپ اس سے بحث کریں گے کہ میری جگہ ہے، تو اسے وہ بولے گا میں کاغذات دکھاؤ کب الٹ کرائی تھی یہ جگہ. یعنی مطلب بعض تو منہ پھٹ ہوتے ہیں نا، آپ بحث کریں گے، اب سمجھانے کس کس کو جائیں گے آپ، اس لیے شرافت کے ساتھ بیٹھے رہیں. فضان مدینہ میں بیٹھنے کی پریکٹس کر لیں، آگے کام آئے گی انشاءاللہ. اب میں جب بھی آؤں یا کوئی بھی آئے، آپ کو اٹھنا نہیں ہے. ہاں، تعظیم کرنا، جو تعظیم کا اہل ہے یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن یہاں اس لیے منع کر رہا ہوں، میں تو اہل بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے، کوئی اگر اہل سمجھتا ہے اس نے زن کی وجہ سے ایک ثواب کماتا ہے اگر اس نیت سے اٹھتا ہے تو. لیکن یہاں دوسروں کو تکلیف کا سامان ہو رہا ہے، پریشانی بڑھ جائے گی. مجھے تجربہ ہے اس کا، اور آج بھی کچھ لوگوں کو تجربہ ہو گیا ہوگا، یار کھڑے تو ہو گئے، اچھا برکت والا آدمی ہے یار، تو پھنس گئے اپنے. تو میری برکت ایسی ہے، سمجھے، آپ کو پھنسا کے رکھ دے گی. تو میں جو بولتا ہوں اس کو سننا ہے سکون کے ساتھ، مناسب جگہ پہ بیٹھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مسجد بیت کے متعلق فرمایا، اور جو آپ کا رسالہ ہے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے. اس میں آپ کو بڑی مفید معلومات ہوگی. گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا سنت ہے، اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا، بچوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ بھی اس میں موجود ہے. اور مسجد بیت اور اسلامی بہنوں کا اعتکاف کی 25 مختلف مسائل بھی اس میں موجود ہے. تو مکتبۃ المدینہ کے بسے سے آپ طلب کیجئے. 25 روپے ہدیہ پر یہ رسالہ ہے، اور 32 صفحات کا یہ رسالہ ہے. اسی طرح کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان، یہ بھی بہترین رسالہ ہے، اسے بھی ضرور حاصل کریں. 27 روپے ہدیہ پر یہ حاصل کریں. 40 صفحات کا یہ رسالہ ہے، اور اس میں طہارت کے حوالے سے، نجاستوں کے حوالے سے بہترین معلومات موجود ہیں. ماشاء اللہ. اب تو یہ مفت رسالے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، بغیر پائے پیسے کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور خریدنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رجوع کریں، ہوگا تو یہ آپ کو دے دیں گے پیسے لے کر. ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے
بخشش کا ہے سامان ماہ رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ تراویح کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، سچ مچ آ گیا رمضان ہے. یا خدا واسیوں پر یہ تیرا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا مجھ کو کیا رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا جرم و عصیان اللهم سلمني من رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلم رمضان لي وسلمه مني وسلمه مني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے بے حساب مغفرت آمین. یا اللہ پاک رمضان کی عبادت کی توفیق ملی ہوئے مولا کریم رحمت کی نظر تھی یا اللہ کوئی گناہ نہ تھی کبھی بھی کوئی گناہ نہ تھی یا اللہ پاک مدنی مذاکرات میں بدے میں ہمت رہے طاقت رہے اخلاص میں رہے مدد خوش اسلوبی یہ ساتھ سلسلہ جو ہے یہ انجام پائے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان پھر عطا ہم کو کیا رمضان. تمام عاشقان رسول کو 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو. خیر یہ آج غوث پاک کی ولادت کی بھی شب ہے نا، تو یہ ہم غوث پاک کی نیاز قبول کیجئے. جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اور آج الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور شب غوث اعظم بھی ہے. آج ہمارے درمیان شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں. تو وہ عاشقان رسول جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں، ہم نیک بن جائیں، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ عاشقان رسول جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے مرید بن جاتے ہیں، ان کے لیے شیطان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نماز روزے پر پابند ہو جاتے ہیں. یہی دیکھا گیا ہے. تو میری شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ہم گناہ گاروں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیں. وہ عاشقان رسول جو کسی بھی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اور وہ جو کسی جامع شرائط پیر صاحب سے مرید ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا کہ اگر وہ چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے طالب ہو سکتے ہیں. ان کے جامع شرائط پیر صاحب وہی رہیں گے جو ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا شب غوث اعظم میں. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بن جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے
गुनाहों से और आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में कबूल फरमा और कादरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रमजान क़यामत मरहबा, बच्चों का रमजान रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिनाया रमजान अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान आया फिर से देखो, रमजान आया फिर से देखो। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है, रमजान रमजान आया। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की हाल की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मुझको मिली है इज्जत अत्ता की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। ऐ खुदा मेरे अत्तार को शाद रख, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। इंतजार की घड़ियां खत्म, जिस महीने का था इंतजार आ रहा है दोबारा लेकर बाहर। जिस महीने में होती है बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाज़िल, जिसमें पाते हैं मुसलमान जहन्नुम से आज़ादी, वो है अल्लाह पाक का प्यारा महीना रमजान। हम सब बच्चे पढ़ते हैं दारुल मदीना औरंगी प्री प्राइमरी कैंपस में। क्या मेरे अहले सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि रमजान का क्या मतलब है? रमजान रमज़ुन से मुश्तक निकला है। कल उन दिनों गर्मी बहुत होती थी ना, जिन दिनों महीनों के नाम रखे गए ना तो मौसम के एतबार से खासकर वो रखे जाते थे। तो ये उन दिनों जब नाम रखा गया रमजान का, सख्त गर्मी थी। तो ये मतलब वो फैजान रमजान में लिखा है डिटेल। हाँ, रमजान ये रमज़ुन से बना, जिसके माना है गर्मी से जलना। क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की जबान से नकल किए गए, बयान किए गए, तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तिफाक से उस वक्त रमजान सख्त गर्मियों में आया था, इसीलिए ये नाम रख दिया गया। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
بعض मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उसी से उसका नाम हुआ। जो महीना गर्मी में था उसे रमजान कह दिया गया, और जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था जब पानी जम रहा था उसे जुमादल ऊला कहा गया। ये फैजान रमजान के पेज नंबर 22 से लेकर 23 तक रमजान के माना के ताल्लुक से लिखा हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सबको बार बार अपने माँ बाप और दादा दादी नाना नानी खानदान वालों के साथ हज नसीब करे, मिठा मिठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, यानी डॉक्टर से दाढ़ निकलवाने के बाद तकरीबन पूरा दिन इस जगह ज़ख़म रहता है, खून निकलता रहता है। इस सूरत में नमाज और वज़ू के क्या अहकाम होंगे, और अगर रोज़े की हालत में खून थूक के साथ हलक में चला गया तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? खून तो निकलता है और हलक के नीचे भी तकरीबन जाता है, बच ही नहीं सकता आदमी दांत निकलवाने से, तजर्बा है मेरा, तो खून तो निकलता है। अब ये अगर रोज़े में वही इसका जो मसला लिखा हुआ ना गालिब है या ज़्यादा है तो इस सूरत में तो निकलते ही हलक से उतरेगा तो टूट जाएगा, और कम है उससे मगलूब है तो उसका जायका महसूस होगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, यानी वो जाता है सीधा सीधा खून जाता है, थूक मिलने का भी चांस कम होता है उसमें। तो अगर ये कि ज्यादा मिकदार में खून चला गया तो रोजा टूट ही गया। अब कम मिकदार में गया, इतना कम कि उसका टेस्ट मालूम नहीं हुआ, तब बचत की सूरत। थूक के साथ मिला हुआ अगर कम मिकदार में भी गया तो जायका महसूस होने की सूरत में, हल्क में जायका महसूस हुआ जाने का, तो अब रोजा टूटेगा। माह रमज़ान में रोज़ों से मुतालिक काफ़ी जहनों में सवालात आते हैं, और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जो मतलब हमारे यहाँ चल रही होती हैं लेकिन इसमें कुछ हकीकत नहीं होती। तो चंद सवालात मैं आपसे करने जा रहा हूँ रोज़ों से मुतालिक, ताकि माशाल्लाह ये एक तादाद रोज़े भी रखती है और फिर इल्म की कमी की वजह से बसा औक़ात मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो चंद एक सवालात है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये इरशाद फरमाइए कि क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? वॉमिटिंग, उल्टी खुद ब खुद कितनी ही आए, चाहे बाल्टी भर जाए, रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर उल्टी की और वो मुंह भर हो तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजादार होना याद हो। अच्छा, मुंह भर के माना ये होते हैं कि जैसे इसको तकल्लुफ के बगैर रोक ना सके, यूं करके रोका तो ये तकल्लुफ हो ना, और रुक गई, वरना ये फाटक खुला रहता तो धर करके जा रही थी। तो इस सूरत में भी रोजा तोड़ने वाली ही ये कह है, ये एक पहचान हो गई जी। अच्छा, अब रोज़े की हालत में सो रहे हैं और उसमें गुस्ल फ़र्ज हो गया तो कहते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, आप क्या फरमाते हैं? नहीं टूटता। तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से, अंदर ले लेने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इस बिना पर वो बार बार थूकते चले जाते हैं। तो इस मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? थूक और बलगम जब तक ये मुंह के अंदर ही है तो जितना भी हो निगल गया तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता तबई कराहत की सूरतें भी इसमें होती हैं, या ये कि ज्यादा थूक मुंह में जमा करके निगला तो ये भी नापसंदीदा है। अलबत्ता रोजा नहीं टूटता इससे। हाँ, थूक किसी ने माज़अल्लाह हाथ पर लिया और फिर निगल लिया तो अब टूटेगा, और ऐसा कोई आमतौर पर करता नहीं है। अच्छा, अब ये भी इरशाद फरमा दे, कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाने
یا جو زائد بال ہوتے ہیں منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنے کو یہ درست نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ روزے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے لوگوں کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی آپ نے سوال میں کام بتایا نہیں سب جائز ہے روزے کی حالت میں. ماشاءاللہ. اچھا یہ اب ارشاد فرمائیں رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ہوتا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سحری روزے کے لیے کھانا سنت ہے, تو اگر یہ کسی کی رہ گئی تو اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں بعض لوگ جان بوجھ کر سحری چھوڑتے ہیں اور پھر بہادری بتا دے میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا, تو اس نے سنت ترک کی. سنت چھوڑنا بہادری نہیں ہے, یہ ایک سعادت چھوڑی نا اس نے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. افسوس اس کو ہونا چاہیے. افسوس ہونا چاہیے میری سنت چھوٹ گئی. سحری یا نہیں. پانی تھوڑا پی لے سحری کی نیت, تب بھی سحری تو ہو جائے گی. اچھا جنہوں نے رات میں روزے کی حالت میں پانی پیے سحری کی نیت, سحری تو ہوتی ہی رات میں, یہ خیال رکھیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے میں پانی پیے گا تو اس میں کہ ایک سوال یہ بھی جبکہ آ روزہ رہا یاد تھا, اس میں سوال ایک یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے جیسے رات 2, 2:30, 3 بجے کھا لیا اور وہ کہہ رہا اب یار سونا ہے یار, اب مجھے سحری میں مت اٹھانا. انہوں نے اپنے بیڈ کے ساتھ عموماً سائڈ ٹیبل وغیرہ پر پانی رکھ لیتے ہیں کہ بس مجھے اٹھا دینا میں پانی پی لوں گا. تو اب یہ رات میں کسی ٹائم اٹھ کے کہ جبکہ سحری کا وقت باقی ہے پانی پیتے ہیں اور پانی پی کر سو جائیں گے کہ یار اب فجر کے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا, ذے قسمت کو وہ نماز پڑھے. تو یہ جو صورت پیدا کی جاتی تو کیا یہ درست ہوگا؟ رات میں کھانا تو ہے جائز. ٹھیک. اچھا, اور اب سونے سے پہلے یہ پانی, اٹھنے سے پہلے پانی ٹیبل پہ رکھ دو اور سنت کی نیت سے ہی پانی پیتا ہے تو مدینہ تو پانی پینے سے بھی سحری کی نیت, سحری کا ثواب تو ملے گا اس کو. یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہتے کہ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت اب ہی مطلب ڈالیں گے, اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے؟ نہیں, روزہ وہ غسل تو کرنا ہے, چاہے وہ روزہ شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ غرغرہ نہ کرے, مگر یہ کہ ہلکی جڑ تک احتیاط سے پانی تو پہنچانا ہوگا اس کو ہر جگہ پر. اور ناک میں بھی پانی تھوڑی احتیاط سے چڑھانا ہے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ روزہ یاد ہو. اور یہ وضو میں بھی احتیاطیں کرنی ہے. تو یہ دماغ میں پانی چڑھنا جیسے بعضوں کا ناک پہ جیسے پانی چڑھا تو اوپر چڑھ جاتا ہے, تھوڑا یہ دماغ گھوم جاتا ہے, وہ سب تھوڑا سا چکر فیل ہوتا ہے یار یہ پانی اوپر, یہ دماغ میں چڑھنا کہیں گے اس کا؟ پانی کا سمجھ آتی ہے کہ جیسے یوں کیا تو کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چڑھا پانی, چڑھ گیا. تو یہ اگر واقعی پانی ہی چڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو مطلب یہ کہ اس کا روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. بعض اوقات یہ کہ جس کی ناک بند ہوتی ہے نا, یوں کھینچے نا تو اس کو بھی بعض اوقات تھوڑا سی فیلنگ ہوتی ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. یہ ارشاد فرمائی کہ کہتے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلط فہمی ہے. جس طرح روزے کے علاوہ مسواک سنت ہے اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے. اچھا, چاہے تازہ مسواک ہو چاہے سوکھی مسواک کو بھگو کر اس کو نرم کیا ہو. کوئی اس میں احتیاط ہے؟ احتیاطیں ہیں اس میں کہ بہتر یہ کہ ایسی مسواک استعمال کی جائے جس کا ٹیسٹ اور ریشے, ٹیسٹ یا ریشے منہ میں نہ رہ جائے. اور اگر منہ میں رہ گئے ریشے یا ٹیسٹ اور وہ روزہ یاد ہونے کی صورت میں یہ حلق کے نیچے اترے اور اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا, یہ اترا مسواک کا ریشہ حلق کے نیچے یا ٹیسٹ اس کا اترا, تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اوکے. اچھا, اب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کہتے کہ یہ ٹھہریے ذرا. اچھا اوکے, ٹیسٹ کا اچھا دیکھ لیتے. ریشے کا تو ریشے کا تو برابر لکھا. اچھا ٹیسٹ, ایک اور سوال کر لیں. یہ ابھی فائنل نہیں تھا جواب جو بیان کیا, اس کو دیکھ کر تھوڑا. جی اور سوال جب میں اور کر لیتا ہوں کہ یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری اور کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذان کا تعلق روزے سے اذان کا تعلق نہیں ہے. افطار بھی اب جہاں مسجدیں ہیں, مسجدیں نہیں ہیں, آواز ہی نہیں آتی اذانوں کی, تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے, اوقات سے, ٹائمنگ سے. تو سحری لوگ کرتے ہیں کہ ادھر کی اذان کی آواز آ رہی ہے, ادھر کی اذان کی آواز ابھی نہیں آئی, تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹائم
اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اگر نماز سے پہلے اذان دے دی اور رات باقی تھی تب تو وہ اذان نہ ہوئی اور سحری کا وقت تھا. اچھا، اور اگر اذان بعد میں دی ہے جیسے کہ بعد میں ہی دینی چاہیے تو یہ کہ اذان ہو گئی، کھایا پیا تو روزہ ٹوٹا. اور اگر پہلے اذان دے دی جیسے میں نے عرض کیا تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. اگر رات ہی میں دے دیا کہ سحری کا وقت اگرچہ تھوڑا سا ہی رہ گیا، 1 منٹ ہی رہ گیا اور اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی. حضور میں اسی کو تھوڑا یہ کنٹینیو کرتا ہوں. مسواک کا میں عرض کروں، اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے اور مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے یعنی مسواک کرتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہو تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ذائقے کا ٹیسٹ کا لکھا نہیں ہے. یعنی وہ ریشے کا ذائقہ محسوس ہو، جب ایک آدھا ریشہ اترا چنے کی مقدار سے کم والا، صرف ریشہ اترنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو ٹوٹے گا. تو یہ جو مطلقاً میں نے تو ذائقہ کہا تھا تو اس کو ایڈٹ کر لیجیے گا، اور ابھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ جملہ وہاں ایڈجسٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ. میں یہ ضمناً عرض کرتا تو چلوں، باقی جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اذان وغیرہ کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا دنیا میں کئی ممالک میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. جی ہاں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ابھی جاری رہتی ہے اور ایک ٹائمنگ بندے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں ہوتی. تو بسا اوقات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے بھی شاید یہ پتہ چلنا مشکل ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وقت کیا ہے سحر و افطار کا، یا بعض اوقات اذان کی آواز آنے، یا جیسے امیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مساجد بعض اوقات نہیں ہوتی، ایسے ممالک بھی ہیں. بیسٹ وے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کا پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا ٹائم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. اس کے مطابق اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا سحر افطار کا بھی نظام بنا لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس میں آپ کو آسانی بھی رہ جائے گی اور سہولت بھی ہے. یہ ماشاءاللہ. ادھر یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے جس نے کہا کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا آپ یہ بھی پھر بتا دیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اچھا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہا گیا کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کی صورتیں ٹھیک. کب سفر جی کرنا دن کا، اصل میں دیکھا اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کیا تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا، یعنی اتنا فاصلہ ہو کہ جس سے مطلب یہ کہ شرعاً اسلامی مسئلے کے تحت وہ مسافر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنی ہوگی، روزہ معاف نہیں ہوتا. ٹھیک. حضور یہ فرمائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، اس کا نعم البدل ہے. جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ شیخ فانی کے لیے کہ ایسا بوڑھا کہ اس کو
आइंदा बुढ़ापा जाने की कोई उम्मीद नहीं है ना, बुढ़ापा नहीं, आइंदा उसको रोजा रखने की ताकत आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कमजोर पड़ गया है, रोजा बर्दाश्त होता ही नहीं है, तब जाकर फिदिये की सूरत बनेगी। इसमें भी ये देखना होगा कि अगर ये गर्मियों में नहीं रख पा रहा, ये सर्दियों में रख लेगा, तो रमजान शरीफ अगर गर्मी में तो सर्दी में कज़ा कर रहे, फिदिया अब भी नहीं है। अच्छा, अब भी यानी कि दोनों सीजन में इसकी कैफियत है नहीं कर सकेगा ये रोजा रख, और इसने फिदिया भी अदा कर दिया। एक रोजे का फिदिया होता है एक सदका फित्र की मिकदार। तो अच्छा, अब इसने फिदिया भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, और फिर इसमें ताकत आ गई रोजा रखने की, तो वो फिदिया नफल सदका हो गया। ओके। और रोजा कज़ा करे। अच्छा, अब ये फरमाइए कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है, आप क्या फरमाते हैं? अब हर सूरत में तो खैर रोजा नहीं टूटता, लेकिन है खतरनाक है, खतरनाक है। खतरनाक है, इसलिए कि इसके जर्रात जो है ना, बारीक बारीक इसके जो जर्रात, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको यार, पार्टिकल्स, न बारीक बारीक जर्रात यानी वो पार्टिकल्स जो है, ये उतरने का इम्कान मौजूद है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये वाकई उतर गए तो रोजा टूटेगा। इसी बिना पर रोजे की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमा किराम मना फरमाते हैं कि इसके जर्रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है, रिस्क होता है। अगर जर्रात हलक से नीचे ना उतरे तब भी टूथपेस्ट रोजे की हालत में करना यह मकरूह है। पान का तो बाहरी शरीयत में लिखा हुआ है कि पान अगर किसी ने मुंह में रखा और चाहे वो इसको थूकता रहा और अपने ख्याल में इसने निगला नहीं इसको, तब भी रोजा टूट जाएगा, क्योंकि ये पान के बारीक बारीक जर्रात जो पार्टिकल्स ये हल्क से नीचे जरूर उतरेंगे। तो यूं भी टूथपेस्ट है खतरनाक, लेकिन पान पर हम कयास नहीं कर सकते इसको, करीब करीब नजर आ रहे हैं, तो इसलिए बचना ही है। रात सारी पड़ी है आपके पास टूथपेस्ट करने के लिए। और मिसवाक ले लें, मैं तो यही मशवरा दूंगा तमाम इस्लामी भाइयों को, मिसवाक ले लें, मिसवाक का इस्तेमाल रखें, नमाजों से पहले वजू में मिसवाक का इस्तेमाल करें। माशाल्लाह मिसवाक अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत है और सुन्नत भी है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और टूथपेस्ट का ये नेमल बदल भी नहीं है कि आप समझो कि इसका अल्टरनेट है ये टूथपेस्ट, नहीं, टूथपेस्ट और चीज है, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। इसको हम ये नहीं कहेंगे नाजायज है किसी ने किया टूथपेस्ट, लेकिन जो मिसवाक, मिसाल के तौर पे नमाज के टाइम पे मिसवाक करना सुन्नत है, सॉरी वजू के लिए मिसवाक करना सुन्नत है ना, ये खारजी सुन्नत है वजू की। तो अब किसी ने कहा कि चलो मुंह साफ करना ना, टूथपेस्ट से कर लिया, मिसवाक छोड़ दो, तो इसको मिसवाक की सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, टूथपेस्ट की वजह से। ये टूथपेस्ट और है, मिसवाक और है। अगर मिसवाक प्रॉपर तरीके पर हम करें ना, हमको आती हो मिसवाक करना, और मिसवाक भी सही हो और सही तरीके से आदमी करे, रोज इसके रेशे भी काटता रहे और मतलब तरकीब से इसको ऐसी हो कि इसका टेस्ट भी निकलेगा, जैसे कुछ भी इससे निकलेगा तो दांत साफ करेगा। हमारे बहुत दिनों तक मिसवाक हम करते रहते हैं, बिल्कुल उसके बाल तो सूख जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई कुछ निकल भी रहा है कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर तरीके से मिसवाक करें तो दुनिया कोई टूथपेस्ट जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना ये उसका मुतबादिल या नेमल बदल हो सकता है। और ये कि हम पैसे ज्यादा है हम लोगों के पास, या पता नहीं क्या है, या इत्तेकाद का मसला है, तो मिसवाक जरूर कीजिए, मिसवाक करें। अब टूथपेस्ट भी ठीक है, करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोजा, ख्वाह फर्ज हो, वाजिब हो, नफल हो, रमजान का अदा हो या रमजान या रोजा या कज़ा हो, इसके तोड़ने से कफारा लाजिम होगा, आप क्या फरमाते हैं? ऐसा नहीं है, ये रमजान का रोजा भी तोड़ने में सूरत है कफारे की, हर सूरत में कफारा लाजिम नहीं होता। मसलन ये कि किसी चीज को लज्जत के लिए खाया, तो अब ये कि रोजे की हालत में जानबूझकर लज्जत के लिए खाया तो रोजा टूट जाएगा और इसका कफारा देना आएगा। तो इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने अपने मुंह पर हाथ पर थूक लिया
اور اس کو چاٹ لیا. تو یہ چونکہ یہ لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی اور اس سے آدمی گھن کرتا ہے تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. سوری, روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن یہ کہ کفارہ نہیں آئے گا, قضا آئے گی. اور اگر کسی بزرگ کا اس نے تھوک اس طرح, مثال کے بزرگ کا تھوک لیا, اللہ والے کا تھوک لیا, تو اور عقیدت میں اس نے یہ چاٹا اس کو, یا کسی عالم دین کا تھوک عقیدت میں اس نے چاٹا, روزہ یاد ہے, تو اب قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم. الگ ہے دونوں تھوک لیکن فرق ہے دونوں میں. کسی چیز کا بھی یعنی کہ بعض چیزیں ہوتی لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی. تربوز کا چھلکا کھا لیا کسی نے تو یہ لذت کے لیے کون کھاتا ہے؟ تو اگر یاد ہے روزہ کھا لیا تو قضا کفارہ نہیں. اسی طرح دوائیں ٹیبلٹ نگل لی تو قضا آئے گی, روزہ ٹوٹے گا, کفارہ نہیں ہوگا اس کا. تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ فیضان رمضان میں موجود ہے, پوری یا بہرحال کسی حد تک ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بہار شریعت میں بھی اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی چوتھے حصے میں, جس میں رمضان پانچویں حصے میں, بہار شریعت کے 5ویں حصے میں, پہلی جلد میں, والیوم 1, تو اس میں مل جائے گی تفصیل. حضور یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ مکروہ نہیں ہے, منع نہیں ہے. ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مطلب یہ ہے کہ کپڑا لپیٹتا ہے یا بار بار کلیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں. اچھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارے کے یہ رکھنا ہوتے ہیں, اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہر روزے کا نہیں, تو میں بیان کر چکا, ہر صورت میں روزہ توڑنے پر نہیں ہے. یہ اس کی ڈیٹیل ابھی بھی تو عرض کی, تو یہ سوال پھر نکال دیا جائے, ڈبلنگ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کلی کرتے ہوئے روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو چاہے جان بوجھ کر پانی اتار دیا حلق سے نیچے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, اب یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, یا دودھ پلانا ان کو ہوتا ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے, اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں تو ایسا نہیں کہ روزہ فرض نہ ہو. البتہ بچے کی جان کا یا بچے کی ماں کا یعنی کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی سا مرض ہو سکتا ہے کہ جو علاج مشکل ہو جائے گا, سخت مرض جس کو بولتے ہیں, اس طرح کی کوئی عذر ہو تب جا کر روزہ بعد میں قضا کرنے کی اجازت ملے گی. صرف اس کو مطلب یہ کہ حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے صرف اس وجہ سے اجازت نہیں ملے گی. دودھ میں بھی یہی ہے کہ مطلب اگر وہ دودھ پلائے گی تو وہی جانوں کے خطرے ہیں, اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ دم توڑ دے گی, یا بچے کو دودھ نہیں پلائے گی بچہ فوت ہو جائے گا, تب جا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا پھر بھی فرض ہے. یہ بھی آتا ہے کہ اگر خون کی کمی ہے تو ویکنیس ہے, اس کی وجہ سے ویکنیس ہے, تب کیا روزے میں کوئی رعایت ہے فرض روزے میں؟ اس طرح کے جو بھی امراض ہیں نا تو اس میں یا تو اپنا تجربہ ہے کہ مرض بڑھ جاتا ہے یا یہ کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, خطرہ کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ. ایک تو اپنا تجربہ ہے تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی. یا کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر, بعض ڈاکٹر بات میں کہتے ہیں روزہ مت رکھو, لیکن کوئی خوف خدا والا اللہ اور رسول کو کی باتوں کو سمجھنے والا ڈرنے والا وہ اگر مشورہ دیتا ہے تو پھر اس کے مشورے پر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے. وہ یہی کہ اگر جو میں نے صورت بتائی کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مراد بے مثالی ہے تیری ہے ادا یار
مثالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہے ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہے ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوال ہے آقا بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوال ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے وہ گئے اللہ حوالے جو تجھے وادی کہے اپنا وہ گئے اللہ حوالے جو تجھے وادی کہے اپنا کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فیضان رمضان صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے کہ حقہ سگریٹ چورٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہا. یا سیدی یہ چورٹ کیا ہے وضاحت فرما دیں. موٹی بیڑی غالباً چورٹ تمباکو کے خشک پتے کو مقررہ طریقوں سے تہبتے لپیٹ کر سگار آئیے سگریٹ بیڑی بھی سب نہیں سمجھتے, نیو جنریشن نہیں شاید دیکھی ہوگی. تو پتے میں لپیٹ کر تمباکو پتے میں لپیٹ کر بنائی جاتی بیڑی. تو پتلی ہوتی ہے, یہ پتے میں لپیٹ کر تمباکو, یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے چورٹ. سگار بھی اس کو بولتے ہیں. تو سگار ہو, سگریٹ ہو, چورٹ ہو یا حقہ ہو, یہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
سوال چلائیں. اب آپ جی جی ہاں سنبھال لیں. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی بھی رات ہے، اور آئیے ایک پیاری پیاری سی منقبت امیر سنت نے جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو منقبت لکھی ہے، آئیے وہ منقبت کے اشعار بھی سنتے ہیں. فیضان غوث پاک، فیضان غوث پاک، فیضان غوث پاک جاری رہے گا. سبحان اللہ. جو منقبت غوث پاک کی پڑھیں. کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شاہ فتح کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے، اور حسنین کا دلارا کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم، شاہ جیلانی پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے، کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے میری تقدیر کا ستارہ ہے، کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. غوث رنجو علم مٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم ہمارا ہے، کیا بات
اس کو من کی مراد ملتی ہے، اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے، جس نے نام یہاں پسارا ہے، وہاں کیا بات غوث اعظم کی، ہوا کیا بات غوث اعظم کی، غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، ہر ولی نے یہی پکارا خوبصورت گنبد اور مینار، ان پہ رحمت برستی ہے عطار، خوبصورت ہے گنبد اور مینار، ان پہ رحمت برستی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے غوث اعظم کی، سب مل کر گئے ہیں، کیا بات ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ آج اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، رات بھی پہلی اور غوث پاک یعنی کہ رمضان مبارک کی بھی پہلی رات اور غوث پاک کی ولادت کی بھی رات، اللہ پاک کی دونوں راتوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی مسجد میں فیضان مدینہ میں ہیں، ابھی انشاءاللہ آگے کے بھی جدول ہیں۔ آج تو پہلی رات ہے، طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے فیضان مدینہ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک توفیق دے تو آپ کو بہت وقت ملے گا، جن کو ذوق و شوق اللہ پاک عطا کرے تو تلاوت کا وقت بھی ملے گا، اوراد و وظائف کا وقت ملے گا، درود پاک پڑھنے کا وقت ملے گا، مطالعے کا وقت ملے گا، پھر انشاءاللہ سحری بھی کرنی اور سحری کے بعد فجر کی تیاری رکھنی ہے، ہو سکے تو سحری سے پہلے ہی باوضو وغیرہ رہ جائیے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فجر آپ کو با جماعت بھی ملے، پہلی صف میں بھی ملے اور سنت قبلیہ کے ساتھ بھی ملے۔ اللہ پاک توفیق دے تو پہلے سے آ کر ہی صفوں میں بیٹھ جانے کی نیت رکھیں اور انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک نے تو سنتوں بارہ بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، اور فجر کے بعد انشاءاللہ الکریم سنتوں بھرا بیان نگران شورا فرمائیں گے انشاءاللہ تو یہ بیان بھی ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ امیر سنت کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے پیارے پیارے مختصر سے دینی احکام امیر سنت بتاتے ہیں۔ تو میری تو یہی آپ سے درخواست ہوگی عاشقان رسول سے، ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آئے ہیں، یہاں اشراق چاش کی نماز کی عادت بنا لیجئے، اور یہاں نیک اعمال کا رسالہ پور کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی بھرنا اس لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ کو ٹک کرنے میں تو مزہ آ رہا ہوگا، یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا، یہ بھی جماعت سے نماز ہو کے صلاۃ و تسبیح اشراق چاش
مدینہ مدینہ اوکے یہ بھی ہو گیا, اوابین بھی ہو گئے, تو نصیب ہمارے تہجد بھی مل جائے. تو جو کئی ایسے آپ کے نیک اعمال ہیں جو آپ کے یہاں ہو رہے ہوں گے, تو آپ کو اس کو پور کرنے میں بھی ایک اچھا محسوس ہو رہا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. کافی اسلام بھائی جمع ہیں, ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں ضرورت کو بھی محسوس کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کرتے رہیں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے, 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ اخلاق بھی سیکھنے ہیں, اپنے کردار کو بھی سنوارنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ پاک ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے, تیرا احسان ہے. یا اللہ پاک تو نے مہینہ اس مبارک مہینے کو پانا نصیب کر ہی دیا ہے. مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری مغفرت بھی کر دے, ہمیں بے حساب بخش دے, ہم پر نماز پڑھنا آسان کر دے, ہمیں روزے رکھنا آسان کر دے, ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے گے. یا رب کریم ہمیں مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا کر دے, تلاوت کی توفیق عطا کر دے. فضول کلامی سے بچا, گناہوں بری باتوں سے بچا, نگاہوں کی حفاظت عطا کر, زبان کی حفاظت عطا کر, کان کی حفاظت عطا کر. روئیں روئیں پر مولا کریم تیری اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کر دے. اللہ روئیں روئیں کو عطا کر دے. یا رب کریم ہمارے گھر بار میں خیر و برکت دے, ہمارے مریضوں کو تندرستی دے. رمضان کا مہینہ آ گیا مولا, رمضان کا مہینہ آ گیا, گھروں میں کشادگی دے دے, رزق میں کشادگی دے دے, روزگار میں کشادگی دے دے. یا اللہ قرضے بھی اتر جائیں, پریشان حالیاں دور کر دے. یا رب کریم ایک دوسرے کی مدد امداد کرنے کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے. ہمارے گھر بار پر سلامتی عطا فرما, ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھ. یا رب کریم ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. امیر علیہ سنت کو صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرما, انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, ساری امت کی مغفرت فرما. ہر دعوت اسلامی والی کی بے حساب مغفرت کر دے. بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ماہ رمضان کا واسطہ ٹوٹے پھوٹے دل لے کر, ٹوٹی پھوٹی آرزویں لے کر, دھتکارے ہوئے جذبات لے کر, دھتکارے ہوئے انداز لے کر, دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں مولا, کتنے ستائے ہوئے لوگ ہیں مولا, تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا. ہم پر رحمت کی نظر کر دے, ہم پر رحمت کی نظر کر. اس ماہ مبارک کی تعظیم اور اس کا ادب کرنا بھی عطا کر دے مولا, نصیب کر دے. یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما لے. ہمارے سارے معتکفین پر اللہ خاص رحمت فرما, ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ دل لگا دے, مسجد میں دل لگا دے, مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچ کر یہ مبارک ایام گزارنا نصیب فرما دے. راتوں کو بھی عبادت کی توفیق دے رب کریم, دنوں میں بھی گناہوں سے بچ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو بس رہنا صدا راضی, نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش ہو برباد ہے تیری قسم مولا, ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا. ہمیشہ 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 کے لیے ماہ رمضان کا واسطہ, عشرہ رحمت کا واسطہ. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ, یہ عشرہ رحمت ہے, پہلا عشرہ ہے. میرے غوث پاک کی آج راحت ہے مولا کریم, ہم پر کرم فرما دینا, ہم پر کرم فرما دینا, بس ہم پر کرم فرما دینا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی, یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ کچھ پیغام وہ اعلانات وغیرہ بھی ہیں وہ بھی سنیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین مزید براہ راست سلسلے بھی آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کریں گے. سحری ٹرانسمیشن بھی ہماری جاری رہے گی, اور اللہ نے چاہ تو جیسے کراچی میں جو سحری کا وقت ختم ہونا ہوگا تو اس سے تقریباً 20-25 آدھے گھنٹے پہلے ہماری روز کی ایک ترکیب ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ ایک میڈیکلی اور صحت کے تعلق سے انشاءاللہ ایک مختصر سے پروگرام لے کر حاضر ہونے کی روزانہ براہ راست نیت ہے, جو سحری ٹرانسمیشن میں ہم بھی انشاءاللہ اینڈ میں شامل ہو جائیں گے. ہمارے اللہ پاک نے چاہ تو بہت اچھی سحری ٹرانسمیشن ہماری ہوتی ہے, بہت پیارے پیارے مبلغین, بہت پیاری پیاری باتیں اور بہت ہی زبردست انداز لے کر آپ کے لیے سحری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں, اور ان سے بھی آپ یقیناً سیکھیں گے. تو یوں مدنی چینل پر جو پروگرام چلیں گے ضرور دیکھیے گا. فجر کے بعد اور اس کے علاوہ بیان کے بعد بھی براہ راست سلسلہ ہوگا الحمدللہ, ظہر کے بعد بھی سلسلہ ہوگا, اور عصر و مغرب کے درمیان تو مدنی مذاکرہ اور انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا. مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ لے کر آئیں گے جس کا نام طریقہ ہے, وے آف. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کافی سوشل ایشوز کو بھی لیں گے, فیملی ایشوز کو بھی لیں گے. اللہ نے چاہا تو اس میں بھی اللہ پاک ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. تو یوں ماشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلے جاری رہیں گے. مدنی فیضان مدینہ میں جدول بھی جاری رہے گا. تمام عاشقان رسول معتکفین جدول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ضروری اعلانات ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. فجر کے بعد انشاءاللہ القریب نگران شورا کا سنت و بھرا بیان 5:55 پر تقریباً ہوگا, اور یہ مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلاۃ التسبیح کی جماعت جو ہے وہ 2 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو معتکفین اسلام بھائی اس کی بھی تیاری کر لیجئے. الحمدللہ معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ ماہ رمضان میں امیر اہل سنت کے ساتھ یہ سحری اور افطار کے بعد کھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آج سحری میں حلقہ نمبر 1 سے لے کر حلقہ نمبر 20 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھتے ہیں. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان 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 مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. 9 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جواب دینے والوں کے نام بتائے جائیں گے. سوال: قابل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کس دن قتل کیا؟ جواب: منگل کے دن. سوال: قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی کس رات میں اتارا گیا؟ جواب: شب قدر میں. سوال: کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ صرف تعداد بتائیے. جواب: 5. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو الحسن سخی حسین اتاری گکھر منڈی, بنت عبد الغنی اتاریہ حیدرآباد سندھ, بنت مختار گجرات, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ, محمد ریاض اتاری کراچی, بنت عدنان اتاریہ کراچی, محمد رمضان اتاری ساہیوال, بنت خالد اتاریہ لاہور, بنت نیر اتاریہ سمندری, محمد جواد رضا میرپور خاص, محمد خورشید بن افسر خان میاں والی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: محمد رمضان اتاری ساہیوال.
ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. تمام عاشقان رسول کو رمضان کی آمد مبارک ہو. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیریز جس کا نام ہے جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات. دین اسلام کی قابل عزت خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی اولاد کو دین اسلام پر قربان کر دیا. اس میں ان خوش نصیب خواتین صحابیات کا ذکر ہوگا کہ جنہیں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. کون ہے وہ صحابیات، کیا مقام ہے ان کا؟ ان کی سیرت کے متعلق جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات روزانہ بعد اذان مغرب خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ صرف مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، ایسا مریض جس کے درست ہونے کی امید نہ رہی ہو وہ ایک روزے کا کفارہ کیا دے گا؟ سوال نمبر 2، کیا روزے میں پرفیوم عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. ماہ رمضان رحمتوں کی کان. روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف، عید الفطر، فطرے کے معاملات، شب قدر کب آتی ہے اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے. بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں. اس کتاب کے ذریعے آپ بہت کچھ جان سکیں گے. مکتبۃ المدینہ کا ایک شاندار تحفہ، کتاب کا نام ہے فیضان رمضان. اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب حاصل نہیں کی ضرور حاصل کریں. جلدی کیجئے، ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کو اپنے گھر منگوائیے. ماہ رمضان میں فیضان رمضان ہر گھر کی ضرورت ہے. مکتبۃ المدینہ مکتبۃ المدینہ.